کرے. اللہ تعالیٰ جو مضامین سنائے جا رہے ہیں ان سے ہم کو نفع پہنچائے اور نفع یہ ہو کہ اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں. بہت زبردست کتاب ہے صحائف معرفت سے سناتا بھی ہوں, پہلے تو نام بھی نہیں سنا تھا میں نے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے بہت کام لیا, چند کتابوں سے یہ تو ہونا ہی چاہیے. صحائف معرفت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں کو مناسب واقعہ ہے اس بنا پر. روایت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے, باہر نہیں نکلے. 3 دن اور 3 رات تک گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے کیا بات ہے ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ اپنے لوگوں کی خبر گیری کرنا یہ بھی سنت ہے. مجلس میں بہت دن نہیں آ رہا, کچھ بیمار تو نہیں ہے. یہ بات ماں محمد مساق میں بہت تھی. چلے جاتے تھے وطن, آنے کے بعد ایک ایک آدمی کو یاد کرتے تھے. ان کے والد بھائی اطلاع کر دو, اطلاع رہے گی تب تو آئیں گے وہ لوگ. سب کو اطلاع کرتے تھے, مطلب زندگی بتا اطلاع کر دو کہ میں آ گیا ہوں. رہتے تھے پھر یہ حضرت کا معمول. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. یہ بھی حالات ہوتے تھے. یہی سب تصوف میں یہی ہوتا ہے. ثابت ہوا نا, یہ نہیں ظاہر نہیں, یہ تو باطنی چیز ہے. اسی کے نام تصوف ہے. اپنے اعمال کی خبر گیری, گناہوں پر ندامت, آئندہ کے لیے ارادہ, عزم, یہی سب ہے. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے آئے کہ ہمارا مخلص کہاں ہے. معلوم ہوا کہ بڑوں کو اپنے لوگوں کی خبر گیری بھی رکھنا چاہیے. اور ہمارے ہوا کہ نہیں, یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے کوئی آوے نہ آوے, ہم کو پرواہ نہیں ہے. رکھو پرواہ. وہ طالبین خدا ہیں, ان کی وجہ پوچھو کیا بات نہیں آئے, ہے کہ نہیں. سے معلوم اس کتاب سے ہم کو بہت فائدہ ہوا. میں نے کون لیا کتاب دیا تھا, میں آپ ہی نے دیا شاید. باہر نہ گئے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی تلاش میں نکلے کہ آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں ہیں, باہر کیوں نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے, تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں تم سوئے بھی نہیں. حضور خبر کی, اپنے لوگوں کی خبر کی, ثابت ہی نہیں. یہ نہیں کہ ہم کسی خیریت بھی کیوں پوچھیں. حضرت کے یہاں کوئی گیا, کہیں تھی حضرت, تو انہوں نے فوراً میری خیریت پوچھا حضرت نے. تو انہوں نے بدلا آئی نہیں, کیا خبر گیری رکھنا چاہیے.
ناگواری کا حضرت کا ہماری چیزوں کو بہت تماشا محمد احمد ہے. دریافت کیا کہ اے عمر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں میں تم سوئے نہیں ہو. معلوم ہے نا اس قسم کی تو تعلیم و تربیت کے لیے جائز ہے. کیا بات ہے. حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تینوں اتنے دنوں تک لات و عزا کی پرستش کی تو میں کیا جواب دوں گا. کفر میں تھے، اسلام لائے تھے تو ان کو ماضی کی بات یاد رہی گزشتہ. اس دنوں کو متعلق پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے کیا تھی سننے رکھا کہ نہیں. بچا ساری دنیا کو سننے کا مضمون نہیں ہے، نہ سنو. میں بیان کر رہا تھا یہاں کے سب سے بڑے عالم مولانا محمد میاں فاروقی تھے، جامعہ ازہر کے فارغ تھے. اسی کسی کو بعد میں بیان کر ہی رہا تھا مجلس میں، وہاں کی حضرت کی مجلس میں زور سے کہا اے اہل علماء اہل الہ آباد، تم کب یہ سنو گے؟ تم نے سنا بھی ہے کبھی یہ جو سنانا ہے؟ یہ مجلس میں کہا جامعہ ازہر کے فارغ مولانا محمد کا. یہ سننے کے لیے تیار مولوی بھی نہیں ہے، مولوی بھی نہیں تھا اور دور ہو رہا ہے. مولوی بھی نہیں اللہ ماشاء اللہ. وہ سمجھتا ہے بس تھوڑا سا حرف 4 حرف پڑھ لیا سب کچھ ہو گیا. کچھ نہیں ہوئے. تم ابھی نفس سے نکلے ہی نہیں، ابھی نفس کے اندر ہو. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اچھا شعر ہے نا، یہی شعر ہم کو یاد ہے، زیادہ یاد نہیں. خواجہ تھا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. فکر کے اہتمام اس مرنے کے بعد سب سامنے آ جائے گا. معلوم ہوا کہ مرشد کو اپنے بڑے آدمی کو اپنے چھوٹوں کی خبر گیری بھی کرنی چاہیے. ثابت ہوگی نہیں؟ مرشد کو وہ نہیں آئے اور جب آئے دیکھا تو فرمائے تمہاری آنکھوں سے حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت کیا اے عمر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں تم سوئے نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ، برابر میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزا کی پرستش کیوں کی تو میں کیا جواب دوں گا. مسلمان ہو چکے تھے لیکن رو رہے تھے کہ اتنے دنوں تک ہم نے لات و عزا کی پرستش کی ہے. کیا جواب؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ آپ ہی بتلائیے. اس میں خدا لکھا ہوا ہے، میں خدا جلی نہیں کرتا، اللہ کو خدا کا لفظ پسندیدہ نہیں ہے. فارسی ایشور جیسے اسے خدا، ایشور اور خدا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے بات، چلو اسے ایک بار ٹھیک نکل گئی ہماری زبان سے. اللہ نہیں کرتا. اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزا، یہ بتوں کے نام ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لات و عزا بتوں کے نام، تم نے پرسی کیوں کی تو میں کیا جواب دوں گا. تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خدا کے، اے اللہ کے رسول، میں خدا بھی نہیں کہتا جلدی، اے اللہ کے رسول کچھ آپ ہی بدلائیے.
میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار فرمایا اور خاموشی اختیار کی. اس صورتحال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتا پانی ہو جائے. سوال کیا کیا ہوگا؟ حضور خاموش ہو گئے. کہا اعتدال میں کانا معلوم ہوتا، میرا حال اچھا نہیں ہے، گرفت میں آؤں گا میں. یہی ہے. اس لیے میں وہ گھبرا گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار اور خاموشی دیکھی. اب کیسے فرق ہے تمہاری مغفرت ہوئی ہے؟ اس صورتحال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتا پانی ہو جائے. وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے. آخر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا کہ اتنے میں اللہ جل شانہ و عما نوالہ کی طرف سے وحی آئی. اللہ کی طرف سے وحی آ گئی. سنیے مجھے. نحنو اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں کہ کسی عبد سے جب مصالحت کرتے ہیں تو ما مضى جو گزر گیا اس سے پتہ نہیں پوچھتے نہیں. سکون والے تو رو رہے تھے کہ ہم نے اتنے دن تو شرک کیا، کفر کیا، کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. دکھ نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ہے. دو آدمی میں جھگڑا ہو، عورتوں میں ہو، اب وہ بات گزری ہوئی بیان ہی نہیں کرو، یہ ہوا وہ ہوا، میل محبت کی بات کرو بڑھے گی. پھر وہ بات آئے گی. صحابہ دو تھے، حضور کے سامنے جھگڑ گئے. دو قبیلے تھے، تلوار اور بلم لانے کی نوبت آ گئی تھی مسجد نبی میں. پہلے کی بات آئی، بار بار کرتے بڑھ گئی. آپس میں جب حضور خفا ہو گئے، کہا کہ ہماری زندگی میں جہالت آ گئی، ڈانٹا ان لوگوں کو. معلوم ہوا کہ ڈانٹ بھی ضروری ہے کہیں کہیں. صحابہ بے موقع لڑ گئے تھے مسجد نبی میں حضور کے سامنے. جذبات تھے، سب روئے دھوئے بہت. وہ اس بات پہ اتنا ڈر گئے کہ آخر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا. اللہ جل شانہ عما نوالہ. اللہ جل شانہ، اس کی شان بڑی ہے اور اس کی نعمت عام ہے. عما نوالہ، جل شانہ و عما نوالہ. کون سمجھتا ہے؟ جل شانہ عما نوالہ. نحن اذا صالحنا، بہت عمدہ جملہ. نحن اذا صالحنا مع عبد. اللہ تعالیٰ ہم جب اپنے بندوں سے صلح کر لیتے ہیں تو جو اس کے کیے ہوئے کے بارے میں پوچھتے نہیں. صلح ہو گئی، اب کیا کتنا عمدہ بچا. نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. جب ہم نے اپنے بندے سے صلح کر لی تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. مضى ما مضى، جو گزر گئی گزر گئی، بار بار اس کو دوہراؤ رہے. روایت ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کرتے تھے. یہ بہت واقعہ سنا ہم نے حضرت سے بھی، لیکن ابھی لکھا ہوا ہے. حضرت بڑی کتاب تھوڑی تھی، جو سب بعد میں بہت سی چیزیں ملی ہم لوگ. کچھ آپ نے دے دیا، کچھ دے دیا. یہ سناتے تھے، اس واقعے کو سناتے تھے، نہیں زبانی سناتے تھے. روایت ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام، مقام، اس کے باپ کا نام، واقعہ کی تاریخ، اس کے لیے انہوں نے دفتر بنائے تھے
جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فضل ہوا، توبہ کی توفیق ہوئی، اور ان کے توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک کارواں پر حملہ کیا، تمام قافلے والے جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے۔ فضیل نے ان کے تمام املاک پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل قافلہ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد سے؟ آنا وہانا پڑھ رہا تھا قاری، الم یعن للذین آمنوا، آنا آ گیا وقت۔ تو فضیل نے پکار کہا، وہ وقت آ گیا، اور تمام اہل قافلے کو آواز دی کہ وہ آئیں اور اپنا اپنا مال لے جائیں، جو لوٹا ہوا مال تھا لے جائیں۔ وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے ہے کہ فضیل اس کو بہانے سے بلا کر قتل کریں گے، مال پر قبضہ کر ہی لیا، اس بہانے سے بلا رہے تاکہ اس سب کو قتل کر دیں۔ اور انہوں نے الہا وزاری شروع کی اور کہا، اے مسلمانوں، میں اس کام سے توبہ کر چکا ہوں اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے فضیل، اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے دیکھ کر ہے کہ ڈاکو ہو تم، پھر ہمارے کیا کرو گے، اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ، ہم خود اسے اٹھا لیں گے۔ فضیل نے کہا، بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے اور قیامت دیر اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے۔ یہ توبہ کیا نہیں اور یہ حالات سامنے آ گئے، توبہ کی۔ اس لیے میرے سامنے آؤ، اپنے مال کو پہچانو، اور جو چیز جس کی ہو وہ اسے پہچانے اور اٹھا کر لے جائے۔ قافلہ والے فضیل کو اس طرح یقین دہانی کے بعد آئے اور اپنا اپنا سامان دے کر اور پہچان کر اس پر قابض ہو گئے۔ فضیل نے ان سے معافی چاہی۔ حضرت فضیل، اب تو حضرت کہا جائے نا، ڈاکوؤں کے سردار کو حضرت مشائخ کہا جائے گا، ایک آدمی بدل گئے۔ جو ڈاکو تھے ابھی ہم نے ڈاکو کہا، اب کہا حضرت فضیل، اب کہہ رہے ہیں۔ حضرت فضیل نے ان سے معافی چاہی اور ان کو خوش کیا۔ بعد ازاں گھر آئے، اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے، جو چیز جس سے چھینی تھی وہ اسے واپس کرتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر دیا۔ یہ ہے توبہ۔ اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں، جو اتنا لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا۔ ایک یہودی کہہ گئے، یہودی کے پاس آ کر کہا کہ میں فضیل ہوں، اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تجھ سے چھینے تھے، اب میں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر دی، اور جس کا جو مال متاع میرے پاس تھا وہ میں نے اسے لوٹا دیا ہے، لیکن تجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں، سب ختم ہو گیا، دام لگا گیا۔ یہ سنا ہے لیکن حضرت پاس کی کتاب تو رہی نہیں ہوگی، لیکن واقعہ سنا ہے۔ اب اسے تفصیل سے کون بیان کرتا ہے، کتنا بیان کرے۔ میں تیرے پاس آیا اور تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کرے، خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا دے، خواہ معاف کر دے۔ یہودی نے کہا، میرا حق مجھے دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں۔ فضیل یہودی کی ملازم ہو گئے۔ دیکھیے، یہودی تھی، یہودی نہیں مانا وہ، فضیل ان کی خدمت کرنے لگے۔ یہودی نے توریت میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ سے جو شخص صدق کے دل سے توبہ کرے گا، اگر خاک بھی اٹھائے گا تو وہ سونا ہو جائے گا۔ اسے سوچا کہ اب موقع ہے کہ اس کا امتحان کیوں نہ کرایا جائے۔ یہودی اپنے گھر میں گیا اور ہمیانی کو مٹی سے پر کیا اور ایک طاق میں رکھ دیا۔ امتحان لینا تھا کہ سچے دل سے توبہ کیا یا نہیں کیا، اور طاق میں رکھ دیا اور باہر آیا۔ فضیل سے بولا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا، لیکن ایک کام کر،
میرے گھر میں جا، فلاں طاق میں میری ایک ہمیانی رکھی ہوئی ہے، اسے اٹھا لا۔ یہ سنا ہے حضرت سے واقعہ، یہ تو بہت مشہور ہے، لیکن ایسے تفصیل سے تھوڑا کوئی بیان کرتا ہے۔ ہمیں اسے اٹھا لا تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں۔ فضیل نے اس کے گھر میں جا کر اس طاق سے وہ ہمیانی اٹھائی اور لا کر یہودی کے سامنے ڈال دیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جتنی اشرفیاں یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی، اتنی ہی اشرفیاں یہودی کی اس میں مل گئی، مسیلمہ میں تھی۔ یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ یہ امت محمدیہ کا آدمی ایسا وہ تھا کنکا کا پت کہ لائے گا تو میں کہوں گا اس میں سونا تھا، تم نے چوری کر لیا، تو واقعی کنکا پر سب سونا کت پارا۔ یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا تو نے کفر کے تانبا کو ایمان کے ذریعے خالص سے بدل دیا۔ میرے پاس تو کفر کا تانبا تھا، ایسی سے ہماری پکڑ کرتا کہ سونا تھا، تم نے چوری کر لیا، سمجھ گئے نا؟ تھا کہ لے آؤ، اس میں کنکر پتھر رکھا، یہ تھا کہوں گا کہ تم چور ہو، ڈاکو ہو، تمہاری عادت چھوٹی نہیں ہے، اس میں ہم سونا رکھے ہوئے تھے، تم کنکر بھر کے لے آؤ۔ وہ کنکر جو لے آئے وہ سب سونا تھا، بدل دیا۔ یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ وہ تو پکڑنے کے تھا کہ ابھی اس کو جیل بھیجنا ہے، مارنا ہے، پھانسی دینا ہے۔ وہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ کنکر پتھر نہیں تھا، اس میں سونا تھا، اسے چوری کر لیا، یہ سمجھ گئے نا؟ یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا تو نے میرے، اس نے کہا اسے مسلمان تھے، اسے کہا کہ تو نے میرے کفر کے تانبا کو ایمان کے ذریعے خالص سے بدل دیا۔ وہی کنکر پتھر رکھے ہوئے تھا، اب اس کے بعد یہ کہتا کہ میں سونا چاندی رکھا ہوا تھا، تم نے اس میں تانبا رکھ دیا، اب اس کے جیل بھیجتا ہے، مارتا پیٹتا کیا کرتا ہے۔ لیکن جو آئی ہے ہمیانی، سب میں سونا چاندی، کنکر پتھر رکھا ہوا تھا، سب میں سونا چاندی۔ یہودی کے دل پر بھی بات کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا تو نے میرے کفر کے تانبا کو ایمان کے ذریعے خالص سے بدل دیا۔ میں تو تانبا تھا، گیلک تانبا، اب تم مجھے اسلام کی دعوت دے۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ بے شک تمہارا دین سچا ہے۔ اسی وقت یہودی اور 70 دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ کرامت صاحب یہ مسیح کہتے ہیں، اگر تیرا رخ تیرے آنسو سے تر ہو جائے تو مٹی بھی تیری مٹھی میں سونا ہو جائے۔ گر روخے تو زگری تر گردت، ہاں از کفے تو زر گردت۔ اگر تیرا رخ تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے تو مٹی بھی تیری مٹھی میں سونا ہو جائے۔ اگر جوان تو توبہ کرتا تو اس کا محبوب، اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے وہ بھی خدا کا دوست بنتا ہے، مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے۔ جوانی کی توبہ، بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کیا ہے وہ بھی توبہ ہے، کتنی عمدہ بات کر رہے ہیں، مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے۔ تین میں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق ہے۔ یہ تعلیمات ہے اپنے دین پہ کتنا ایمان، کتنا رسوخ، سچائی کی کتنی قدر، ایمان کی مضبوطی کتنی اہم، سب حاصل تھی۔ جب حاصل تھی تو ان سے ہی کرامات ظاہر ہوتی تھی۔ تانبے کو چھویا وہ سونا ہو گیا۔ اس نے تو یہ کیا تھا کہ جب لے اگر میں کہوں گا کہ میں نے سونا بھر کے رکھا تھا تو اس پکڑ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تانبے کو بھی سونا بنا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی، صدق کو یونجی، سچائی نجات دینے والی ہے، صدق کو یونجی۔ مومن
مومن ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا. حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن آج جھوٹ عام ہے. بقول مولانا عبدالرحمان صاحب آدمی نے کہیں لکھا ہے کہ جھوٹ تو عام ہو گیا, کوئی سمجھتا ہی نہیں جھوٹ بھی کوئی چیز. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اب تعلیمات اسلامیہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. صرف نماز روزے تک نہیں بلکہ معاملات معاشرات میں نبی تعلیم کا سراغ ملنا چاہیے, اس کا نشان ملنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات کو سننے ہی کتنے لوگ ہیں, جیسے 17 سال سے مجلس ہے نہیں, اور یہاں کوئی گانا بجانے کی بات سکھائی جاتی ہے, یہاں تو رونے گانے کی بات ہے, ہنسنے کی بھی بات نہیں ہے. میں بھی بیان کرتا ہوں سوچی سمجھ کر کے اپنی اصلاح کے لیے, بچوں کی اپنی اصلاح کے لیے. جو لے گا کامیاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث تو اصلی ہے, کتاب و سنت میں اینکار بس شاست, میں اینکار بس شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. یہ بھول جاتے تھے, بہت اس پر زور دیتے تھے ماشاء اللہ صاحب. یہ عام طور سے یہ کتاب اللہ, یہ 2 اثر ہے, کتاب اللہ و سنت سیرت سلف. میں اینکار شیخ قوام الدین میگوید, بات سے یاد ہے ہم کو, شیخ قوام الدین میگوید. شیخ قوام الدین کہتے ہیں کہ میں اینکار برس شاد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت کو بھی لو, اگر نہیں لوگے آج بہت اس میں بھٹک رہے ہیں لوگ. کتاب کاپی تمہارا کیا حال ہے کہ نہیں. ایک جماعت سے پورا اسی میں اختلاف ہے, صرف کتاب سے سیرت سلف کو لیتے ہی نہیں, انکار کرتا ہے. اب بھی ان کی کوئی چیز ٹھیک نہیں. نماز بھی اللہ مان لینا, سیرت سلف لوگ نماز وہ کیسے پڑھتے تھے, نماز میں کتنا اہتمام تھا ان کو, کتنا ان کو اہتمام تھا ان کو. یہ ان سے سیکھنے میں آئے گی, کتاب میں نہیں لکھا ہے خالی. حضرت ہمارے تھے ماشاء اللہ صاحب, میرا خیال ہے مجھے 15 منٹ میں وضو کرتے تھے وہ گزاری. اگر ہم نے کہا اگر وضو ہو گیا چلو بھائی, حضرت ابھی دیر ہے, دیر یہ مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں. یہ لوگ میرے پاس جو رہتے ہیں مسجد سے, ارے مسجد میں زیادہ پہلے پہنچے گا تو اچھا ہے نا. یہ کوئی سنا کبھی آپ نے؟ جتنے ماشاء اللہ صاحب میں رہے کوئی بتلا دے کہ سنا کہ نہیں سنا, کچھ نہیں, بس سنتے آتے ہیں جاتے ہیں. کیا شیخ کا کیا معمول ہے, نماز کے بارے میں سوچو, ذکر کے بارے میں سوچو. کوئی نہیں پوچھا, کھایا پیا چلا والا. میں تو بزرگ ہی کہہ رہا ہوں, میں بھی ویسے ہی ہوں. میں تو بچپن ہی 7 سال کی عمر سے ہم لوگ ماشاء اللہ صاحب کے والد صاحب لے آئے تھے. کھڑے ہونے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا. اب جاتے تھے ہم لوگ عادت تھا نا, یوں کھڑے ہو جاتے ہیں بچے بھی. والد صاحب پریشان ہو جاتے تھے, کہتے تھے پر ہاتھ کرو, سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ سمجھتے تھے اسے کرو, بجنا رہے. ماشاء اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بچپن ہی سے ان کی خدمت میں والد صاحب ہمارے ندی میں لے آتے تھے. ندی پڑتی ہے بہت زبردست خطرناک, اس میں بہ جانے کا بھی اندیشہ تھا کہ ہم لوگ بہ جاتے. چلتا بعد میں ایسا ہو بھی گیا تھا تھوڑا, لیکن لے جاتے تھے والد صاحب. والد صاحب کے گاؤں میں, ہمارے گاؤں میں والد صاحب گاؤں میں ایک ندی پڑتی ہوئی خطرناک, تو برسات میں بالکل خطرناک ہولناک ہو جاتی تھی. اور اسی سے پار کر کے ہم لوگ حضرت کے جاتے تھے. واقع وہاں عبد المجید صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہونے والے تھے, یہ ہو گئے تھے, بہت مشہور آدمی ہے. وہ بھی جاتے تھے ہم لوگ سے جمعہ کے لیے حضرت کے. اب وہ ندی پڑتی تھی, اور ندی بڑی ہولناک. ان کے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں وہ فرق ہے ندی. ہم بھی بہنے لگے تھے بعد میں, نہیں جاتے تھے ہم لوگ حضرت کے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. ہمارے والد صاحب بہت موتقی تھی, جاتے تھے حضرت کے اولین لوگوں میں سے تھے ماشاء اللہ صاحب. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لے جاتے تھے والد صاحب. تاریخ بہنے کا جیسے ہاتھ پکڑے جاتے تھے کہ بہنے جائے ان ندی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
اپنے مشائخ کے طریقے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے۔ کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور یہ مجلس کو برقرار رکھے، اس کو نافع بنائے، اس مجلس کو بھی نافع و مفید بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله محمد